السلام علیکم۔ تو آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں نصاب النحو، علم النحو کی تعریف۔ تو نحو کا لغوی معنی جو ہے راستہ یا کنارہ ہوتا ہے، یعنی ایز پر دا ڈکشنری لغوی معنی مطلب ڈکشنری کے حساب سے اس کا ورڈ کا معنی ہے کنارہ یا راستہ، اور اصطلاحی میں اس کا معنی ہے کہ وہ علم جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس کی تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو۔ تو اس کا ایک عام زبان میں بولیں کہ وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنے کا، آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو اور جملے میں استعمال ہونے والے ہر کلمہ، اس فعل اور حرف کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو کے۔ اب اس کا موضوع جو ہے، تو علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، جس میں اس بات پہ بحث ہوتی ہے، کلمہ اور کلام یعنی ڈسکشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگزامپل، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو اس اسٹڈی کا موضوع ہوتا ہے وہ بدن انسان ہوتا ہے، یعنی انسان کے جسم۔ اسی طرح اس میں کلمہ اور کلمات پہ بحث ہوتی ہے۔ اب علم نحو کی غرض یا فائدہ، اس کو پڑھنے کا مطلب علم نحو پڑھ کے کیا فائدہ ہے؟ تو علم نحو پڑھنے سے کا فائدہ یہ ہے کہ عربی لکھنے اور بولنے میں جو ہے ہم غلطیوں سے بچ جاتے ہیں۔ کافی امپورٹنٹ رول ہے اس کا عربی گرامر میں۔ اب ہے نحو کو نحو کہنے کی کیا وجہ ہے؟ نحو اگر نحو بولا گیا ہے تو نحو کو کہنے کا وجہ کیا ہے؟ تو نحو کا ایک معنی ہوتا ہے طریقہ، یعنی کہ جب سٹارٹ کیا گیا تھا، اس کو بنایا گیا علم نحو کو، تو اس کا نام علم نحو کیوں رکھا گیا؟ تو ایک معنی ہے طریقہ، تو اس پہ ہم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پہ چلنا سیکھ رہے ہیں یا چلتے ہیں، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ اب ہے نحو کا واضح، کہاں سے شروعات ہوئی، کیسے علم نحو کی شروعات ہوئی، سٹارٹنگ ہوئی؟ تو اس علم کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت الاسود علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی، یعنی کہ حضرت الاسود علیہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ یہ تابعین میں سے ہیں، یہ صحابہ میں سے نہیں ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، اس لیے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ ان کے کہنے، حضرت علی کے کہنے پہ انہوں نے اس کی تدوین کی، شروعات کی، کہ ہوا یہ تھا کہ میں آپ کو اس کا تھوڑا خلاصہ کر کے بتا دیتی ہوں کہ جب حضور کے جانے کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے اسلام کافی پوری دنیا میں پھیلنے لگا تھا، تو جو عرب کے باہر کے لوگ تھے، عرب کے جو ادر یعنی ملک کے لوگ تھے، ان کو عربی بولنے میں کافی دقت آتی تھی، آپ بات نہیں کر پاتے تھے لوگوں سے، اور تو یہ شروعات تو مطلب ہو گئی تھی، حضرت ابو بکر سے ہی یہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ دین کافی دنیا میں آگے تک پھیل گیا تھا۔ پھر حضرت علی کے آتے آتے جب وہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت میں کافی زیادہ ہو گئے تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو کلام کرنے میں مشکل آتی تھی، وہ اپنی باتیں آ کے نہیں سمجھا پاتے تھے کہ کیا ان کو مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، تو اس وجہ سے علم نحو کی شروعات کی گئی تاکہ لوگ عربی زبان کو سیکھیں، کیونکہ وہ بولتے تھے تو ان کے کلمات میں بہت غلطیاں ہو جاتی تھیں۔
اگلے سبق میں اس کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے. جزاک اللہ خیر.